بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کیسے کی جائے، ہم اس کے پاس جائیں تو کس طریقے سے جائیں اور کس طریقے سے اس سے ملیں، اس چیز کا طریقہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، جو کسی مذہب کسی دھرم کے اندر نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ ہے ہماری شریعت جس کو آج ہم لے کر کے چل رہے ہیں، جس سائے اور جس پرچم کی طرح ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، یہ شریعت ایسی شریعت ہے۔ میرے دوستوں، عیادت کیا ہے؟ عیادت یہ ہے کہ جب آپ کے احباب و رفقا میں سے، آپ کے جاننے پہچاننے والوں میں سے اور آپ کے اساتذہ کرام میں سے، آپ کے محبین و مخلصین میں سے جب کوئی بیمار ہو جائے، آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو جائے تو آپ اس کے پاس جائیں، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، دو چند جملے کہیں، دلاسا دیں، اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، بات زیادہ لمبی نہ کریں، اس کو چند اچھی اچھی باتیں بتائیں جس سے اس کے مرض میں کمی ہو، اس کے دل کو دلاسا ہو اور وہ اپنے آپ میں اپنے بدن کے اندر راحت محسوس کرے، بوجھ محسوس نہ کرے، بات اتنی لمبی چوڑی نہ کرے جس سے اس کو تکلیف ہو، بوجھ محسوس ہو۔ ایک منیمم، ایک لیمیٹڈ انداز میں آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس سے گفتگو کریں اور اس کے دل کو دلاسا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک یہودی کا بچہ آیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس سے کہا، اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اے بچے، اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور مشورے کی نیت سے دیکھا تو اس کے والد نے کیا کہا کہ میرے بیٹے ابو القاسم کی بات مانو۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو کہا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ جب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کی عیادت کے لیے کوئی شخص نہیں آتا ہے تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ میری عیادت کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ کے لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے کچھ قرض لے کر رکھا ہے جس کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کی عیادت کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ تو حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کو بلایا اور یہ اعلان کرا دیا کہ جا کر کے بتا دو کہ ابو القیس نے تمام لوگوں کے قرضوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ اکرام اتنی کثرت کے ساتھ آپ کے گھر پر آنا شروع ہوئے، اتنی کثرت کے ساتھ گھر پہ آنا شروع ہوئے کہ کہا جاتا ہے کہ دروازے کی دہلیز ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ اتنی کثرت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی عیادت کریں، ان کی دلجوئی کریں، چند جملے ان سے کہیں، عیادت کو اتنا لمبا نہ کریں۔ کہا گیا، حدیث میں فرمایا العیادۃ فواق ناقۃ، کہ عیادت اونٹنی کے دودھ دونے کے وقت کے برابر ہونی چاہیے، نہ بات زیادہ لمبی ہو نہ چھوٹی ہو۔ اس کے دل کو دلاسا دیں اور چند جملے اور اچھی اچھی باتیں کہیں جس سے اس کے دل کو سکون پہنچے۔ بس میں انہی چند باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔